الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم وقال اللہ تعالی ان اللہ يحب الشاکرین وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدنیا مزرعۃ الآخرہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام حب الدنیا راس کل خطیہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، ماشاءاللہ آج خواتین جوڑ میں جمع ہوئی ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی بلبلیوں میں جب پنسا ہوتا ہے تو دھیان چیزوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم یہاں چیزوں کی طرف دھیان کرنے کے لیے نہیں آئے، چیزوں کو استعمال کر کے اللہ کی طرف دھیان کرنے کے لیے آئے۔ یعنی جو دنیا ہے اس کے ساتھ محبت نہیں کرنی، اس کو آخرت کے لیے استعمال کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنی ہے اور اس کے لیے اس دنیا کو استعمال کرنا ہے۔ مثلا کسی کے ساتھ مال ہے تو اس مال کے ساتھ محبت نہیں کرنا، بلکہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی محبت کو پانا ہے۔ اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس وقت اس موقع پہ اللہ اپنے ذات پر بھی خرچ کرنا، اپنے جن کا نان نفقہ واجب ہے ہمارے اوپر ان کے اوپر بھی خرچ کرنا۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں اگر جان دی ہوئی ہے، یعنی طاقت ہے، کام کر سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، تو ان چیزوں کے ساتھ بھی محبت نہیں بلکہ ان کو ذریعہ بنا کے اللہ جل شانہ کو خوش کرنے کے لیے ان کو استعمال کرنا۔ بہت عجیب بات میں جب دیکھتا ہوں، سلام کا تو حکم ہے نا، افشوا السلام واتموا الطعام، تو جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص صرف اپنے جاننے والے کو سلام کرتا ہے اور جو جانتا نہیں چاہے وہ اس کو پتہ ہے کہ مسلمان ہے اس کو سلام نہیں کرتے، میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت سے محروم ہے، یعنی اس کو بھی اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ تب ممکن ہے جب ہم ان چیزوں سے کٹ کٹا کے ایسے ماحول میں آ جائیں جہاں یہی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں ان چیزوں کا خیال کیا جا رہا ہو، تو پھر جو چیز یہاں ملتی ہے ایسے ماحولوں میں، پھر وہ اپنے دنیا میں اپنی جگہوں پہ جا کے مطلب اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ابھی چونکہ جوڑ میں جو ٹاپکس تھے ان میں سے ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ خواتین کی اصلاح کی اہمیت اور اس کا محفوظ طریقہ۔ تو خواتین جو اس معاشرے کے اہم جز ہے اور تعداد میں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مرد باہر کے کام کرتے ہیں، عورتیں اپنے گھروں میں ہوتی ہیں زیادہ تر، ان کے کاموں کی نوعیت ایسی ہے جس میں خطرہ کم، مردوں کی کاموں کی نوعیت ایسی ہے جس میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
تو جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر مرد ہی جاتے ہیں، اور اگر جنگیں ہو جائیں تو پھر تو واقعی تعداد میں بہت فرق آ جاتا ہے. جیسے جرمنی میں جنگ ہوئی تھی تو ابھی تک وہاں عورتوں کی تعداد کافی زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں. تو عورتوں کی تعداد ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے نسبتاً، اور ہر شخص جو ہے اس کا جو اثر ہے پورے معاشرے پہ پڑتا ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو جتنے لوگ اچھے ہوتے جا رہے ہیں معاشرہ اچھا ہوتا جائے گا، وہ جتنے لوگ برے ہوتے جا رہے ہیں اتنا اتنا معاشرہ برا ہوتا جائے گا، ان کا کنٹریبیوشن سامنے آئے گا. تو اس لحاظ سے بھی عورتوں کی تربیت اگر نہ ہو تو اس کا اثر معاشرے پہ پڑتا ہے. پھر عورتوں کی وجہ سے، چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورتیں شیطان کے زہریلے تیروں میں سے تیر ہیں، شام تو یہ جو ہے نا، یہ جو ہے یہ بھی خطرناک بات ہے کہ اگر کوئی عورت بے حیا ہو جائے تو پتہ کتنے مردوں کے بے حیائی کے لیے ذریعہ بن جائے. ایک عورت 4 مردوں کو جہنم لے جا سکتی ہے، 4 مردوں کو، باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، شوہر کو. اس لحاظ سے اس عورت کی تربیت ان چاروں کے لیے سبحان اللہ خیر کا ذریعہ ہے. اس پر میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جو مرد اپنی عورتوں کی تربیت میں سستی کرتے ہیں یا ان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، بعض لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنا، یہ اگر اس کو کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، محفوظ طریقہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ غیر محفوظ طریقہ ہو، لیکن تربیت لازمی ہے، بغیر اس کے کام نہیں بنتا. تو اس وجہ سے اس قسم کے محافل ہونے چاہیے جہاں عورتیں حفاظت کے ساتھ اپنی ضرورت کو پوری کر سکے. ماشاءاللہ کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عورتوں میں بعض صلاحیتیں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں. بالخصوص ان میں جو 3 صلاحیتیں وہ جو مردوں سے زیادہ ہے، وہ اسلام ہے، بڑی معاون ہے. پہلی صلاحیت ان میں یکسوئی پائی جاتی ہے، اور یکسوئی کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یکسوئی ہو چاہے پاس ایک سوئی بھی نہ ہو. یعنی اگر کوئی کسی کے پاس ایک سوئی بھی نہیں لیکن ایک سوئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہے، ماشاءاللہ اس کو بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اس سے وہ بڑے نیک اعمال کر سکتا ہے. دیکھو ذکر کوئی ایک سوئی کے ساتھ کرے گا تو ذکر کا اثر ہوگا، کسی دینی محفل میں ایک سوئی کے ساتھ بیٹھے گا تو زیادہ اثر ہوگا اس پر. قرآن پاک کی تلاوت ایک سوئی کے ساتھ کرے گا تو قرآن کے برکات و انوارات زیادہ حاصل کرے گا. اب ذرائع تو ہیں، یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ جس چیز سے آپ فائدہ لینا چاہے وہ اچھی ہو، اور ایک جو فائدہ لینے والا ہے ان میں استعداد زیادہ ہو، تو پھر بات بنتی ہے. تو قرآن سنت تو موجود ہے، اس میں تو کمی نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ جو اس سے اثر لینے والے ہیں وہ کیسے ہیں، تو یکسوئی اس اثر کو بہت بڑھا دیتی ہے. اب دیکھیں میرے سامنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن اگر میں ان کے سامنے نہ بیٹھوں تو شاید ان پہ اتنا اثر نہ ہو. لیکن عورتوں کے سامنے میں نہیں بیٹھا، ماشاء اللہ ان کو فائدہ ہوتا ہے. ان کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ اس کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، بلکہ سن بھی رہے ہو تو نیچے دیکھ کے سن رہے ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت بہت زیادہ ہے، یکسوئی والی. دوسری بات، ان کے اندر انفعالیت بہت زیادہ ہے. انفعالیت یعنی کسی چیز سے متاثر ہونا، تاثر کا جو یعنی ان میں مادہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے، اچائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور برائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. یعنی عورت اگر اچھے محفل میں جائے گی تو بہت جلدی اچھی ہو جائے گی، اور بری محفل میں جائے گی تو بہت جلدی بری ہو جائے گی. برسوں کی محنت 1 گھنٹے میں ضائع کر سکتی ہے. ہاں جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بات اور بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ ان کو اچھی محفلوں میں اچھی جگہوں پہ ان کو رکھا جائے، یعنی ان کا آنا جانا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو تاکہ یہ اچھی چیزیں حاصل کرتی رہیں. ورنہ اگر دوسری طرف غلط جگہوں پہ جائے تو اس کا اثر بہت زیادہ لگی. جیسے شادی بیاہ کا جو ماحول ہوتا ہے آج کل، اب اس میں ایک شادی میں کوئی عورت اٹینڈ کر لے تو اس کا عمل پر بہت اثر پڑ جاتا ہے. اکثر خواتین کا مجھے فون آتا ہے کہ ہم شادیوں میں گئی تھی تو وہاں پر ہمارا وظیفہ رہ گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. ہاں جی، اس قسم کی باتیں. میں کہتا ہوں خدا کے بندیو، جب اس چیز کی ضرورت زیادہ ہو جاتی ہے تم چھوڑ دیتی ہو. اب دیکھو نا، اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس میں ہاتھ پیر گندے ہو رہے ہو، مثلا صفائی کوئی کر رہا ہو مثلا، تو ایسی صورت میں تو صابن کی، تولیہ کی، پانی کی زیادہ ضرورت ہے. اب صابن، تولیہ، پانی کو تو آپ چھوڑ کے گندگی کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ اپنا وہ کرتے رہیں تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر بہت اثر آئے گا، بیماریاں آئیں گی. میں نے کہا اس وقت تو یہ ذکر بہت ضروری تھا، آپ نے اسی وقت چھوڑ دیا جب اس کی ضرورت بہت زیادہ تھی. ماحول سے بہت جلدی اثر لیتی ہیں، بہت جلدی. بہت عجیب ماحول ہے. دیکھیں، ایک تو چیز میں زیادہ اثر ہو، چاہے وہ اچھی چیز ہے چاہے بری چیز ہے. مثلا قرآن، اس میں اچھی بات ہے تو آپ قرآن پاک کو سنیں اچھی آواز سے تو اچھا بہت زیادہ اثر ہوگا آپ کے اوپر. تو ایک تو قرآن اچھا ہے تو اثر بھی اگر میں زیادہ ہو تو فائدہ بھی زیادہ ہو. لیکن دوسری طرف میوزک ہے، اس میں واقعی برا اثر بہت زیادہ ہے. میوزک اچھے لوگوں کا سارا دلوں کا ستیاناش کر دیتے ہیں. ہاں جی، یہ کوئی اتنا زبردست انفلوئنشل چیز ہے، اس کے اثر سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اب اگر یہ میوزک وغیرہ سننا شروع کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ بہت نقصان ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اب ان کو اچھے محفلوں میں لایا جائے اور بری محفلوں سے بچایا جائے. دوسرے لفظوں میں وہ خود بھی اچھے محفلوں میں زیادہ جائیں، بری محفلوں میں نہ جائیں. اور تیسری بات جو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصلاح کا جو کام ہے یہ دوسروں کی اصلاح کا، یعنی شیخ بننا، یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے. کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اب خواتین کا چونکہ پردے کا نظام ہے، ان سے باقی لوگ استفادہ اس طرح نہیں کر سکتی. ان کے لیے آنا جانا ظاہر اس طرح نہیں ہوتا آسان. تو اس وجہ سے، اور پھر یہ کہ ان کی جذباتی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جذبات بہت زیادہ غالب ہوتے ہیں، تو ان میں ٹھنڈے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، بھلے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ان کو یہ ذمہ داری نہیں دی جاتی. حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس وجہ سے کوئی نبیہ نہیں ہے.
لیکن بڑی بڑی اونچی ولیاں ہیں. تو اس وجہ سے ان میں شیخ ابھی نہیں پایا جاتا. اب یہ چیز ان کے لیے مفید بن جاتی ہے. کیسے مفید بن جاتی ہے کہ مردوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ خلیفہ بن سکتے ہیں لہذا شیطان ان کے دل میں خلافت کا وسوسہ ڈال لیتے ہیں اور بس ان کی نیت بدل جاتی ہے, دنیا کی بن جاتی ہے. نتیجتاً فائدے کی جگہ نقصان ہونے لگتا ہے. اپنے آپ کو اس سے بچانا اچھا خاصا کام ہوتا ہے. لیکن عورتوں کو چونکہ خلیفہ بننا نہیں ہے لہذا ان کا پہلے قدم ہی اخلاص والا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. ان کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا ہے, بس اللہ کی بندی بننا ہے. تو یہی بات ان کے پہلے ہی دن سے اگر یہ بات ہے تو اور مجھے کیا چاہیے, اور یہی تو چاہیے اللہ تعالیٰ. تو اس لحاظ سے ان کو بڑے فوائد ہیں اس مسئلے میں. تو ان کے لیے جو اصلاح کا نظام ہے یہ بہت ضروری تھا کہ ان کے صلاحیتوں کے مطابق آسان طریقے سے, محفوظ طریقے سے یہ چل پڑے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے سلسلے میں یہ چیز بہت ہے کہ اس میں مردوں اور عورتوں کا سلسلہ تقریباً ایک جیسا چل رہا ہے. مجھے ابھی تک بلکہ کبھی بھی نہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مجھ سے مرد زیادہ بیعت ہے یا عورتیں زیادہ بیعت ہے, کیونکہ کبھی عورتیں زیادہ بیعت ہو جاتی, کبھی مرد زیادہ بیعت ہو جاتے, لہذا معاملہ اس طرح ہی رہتا ہے. بلکہ یہ بات مطلب دکھائی بھی گئی ہے ماشاءاللہ. ہمارے ساتھی ہیں, اس نے خواب دیکھا, وہ مجھے سنایا, اور بہت عرصے کی بات ہے, بہت پہلے عرصے کی بات ہے کہ ایک جہاز ہے اور اس جہاز میں ہم بیٹھے ہیں اور جہاز آدھا مردوں سے بھرا ہوا ہے آدھا عورتوں سے, اس کو آپ اڑا رہے ہیں. تو آپ کی جو نظر ہے ہماری طرف نہیں ہے بلکہ ایئرپورٹ کے مطلب جو ہے نا اس پہ اس کی طرف ہے کہ جہاز کو اتارنا چاہتے ہیں آپ. تو اس پہ جو یعنی ایئرپورٹ کے اوپر بہت ساری رکاوٹیں ہیں, کوئی بس جتنی رکاوٹ ہے, کوئی بیگ جتنی رکاوٹ ہے, بہت ساری رکاوٹ ہے. تو ہم حیران کہ جہاز کیسے اتارے گا, یہ تو ساری رکاوٹیں ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ اس طرح زگ زگ کر کے وہ جہاز کو اتار ہی لیتے ہیں. تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ بہت اچھا ہو. تو مجھے اس نے خواب سنا, میں نے کہا سبحان اللہ, اس میں دو چیزوں کا پتہ چل گیا کہ ایک تو مرد اور عورتیں دونوں تقریباً یکساں ہیں, ہاں جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ نزول جہاز کا اتارنا کیا ہے, یہ نزول ہے. عروج آسان ہوتا ہے, نزول بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نزول الحمدللہ ہمارے سلسلے میں نصیب ہو جائے کرے گا انشاءاللہ, اور یہی اسی سے تکمیل ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے کے اندر مرد و عورت دونوں کا پورا ایک نظام ماشاءاللہ چل پڑا ہے. مجھ سے پہلی بیعت ہونے والی بھی خاتون ہے, سٹارٹ گویا ادھر سے ہوا ہے, اور اس میں بھی بشارت ہوتی ہے کہ جس سے پہلی بیعت خاتون ہو چکی ہوتی ہے اس کا سلسلہ زیادہ پھیلتا ہے. بزرگوں نے لیکن حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ سے پہلی بیعت خاتون تھی نا, مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی بیٹی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے زبردستی حضرت سے بیعت کروائی تھی, کیونکہ بیعت نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن حضرت نے ان سے بیعت کروائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیوں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی نسبت سب سے پہلے ایمان لانے والی کون تھی, ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. تو لہٰذا اس لحاظ سے برکت مطلب اس میں آ جاتی ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں خواتین کا بہت بڑا ماشاءاللہ ایک میدان ہے, اور اس وقت ضرورت بہت زیادہ ہے. دیکھیے نا, انسان
کب سیکھتا ہے اور کتنا سیکھتا ہے. تو جو اس چیز کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں نا بچے، وہ پہلے 1 سال میں جتنا سیکھتے ہیں 3 سالوں میں نہیں سیکھتے. جو 3 سالوں میں سیکھتے ہو 10 سالوں میں نہیں سیکھتے. 10 سالوں میں جو سیکھتے ہو 25 سالوں میں نہیں سیکھتے. مطلب یہ کہ اصل میں اس وقت ذہن بالکل فریش ہوتا ہے بچے کا. ابتدا میں آپ نے کبھی سلنڈر کو بھرتے ہوئے اگر دیکھا ہو، یہ گیس سلنڈر، تو ابتدا میں بڑا زبردست فلو ہوتا ہے، بہت تیز آواز ہوتی ہے، لیکن جس وقت وہ بھرنے لگتا ہے تو اس کے بعد آواز کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ اخیر میں تو بہت ہی کم آواز، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ صرف اس سے پتہ چلتا ہے پریشر سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی صلاحیت اخذ کی اس وقت زیادہ ہوتی ہے جبکہ پہلے سے چیزیں کم ہوں. تو اگر یہ بات ہے کہ تو بچے کی صلاحیت بڑوں سے زیادہ ہوتی ہے اخذ کرنے کی. یہی وجہ کہ جو نئی چیزیں آتی ہیں وہ بڑوں کو بعد میں سمجھ میں آتی ہے، بچوں کو پہلے سمجھ میں آتی ہے. یہ بات ہے. وہ ہماری بچی تھی نا، تو وہ جو ہے نا وہ یہ کمپیوٹر وغیرہ آئے نا، تو ایک موبائل اور کمپیوٹر کے پیچھے تو بچے بہت بھاگتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اس نے کہا کہ جس وقت یہ براؤن ہو جائے نا پھر مجھے دے دینا. مطلب ہے کہ اس کی جو لائٹ ہے وہ جب چلتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ کہ یعنی بچے بہت جلدی سیکھتے ہیں. آپ بے شک اسے چھپائیں وہ بہت جلدی سیکھ لیں گے. میرا پوتا ہے تو وہ موبائل کے اوپر جو ہے نا وہ گیم لے آتا تھا. ہم حیران تھے، گیم کیسے لاتا ہے؟ تو ایک دن اس نے مطلب پتہ نہیں اس کا کوئی بٹن ہوگا وہ دبایا، تو پھر اس کو باقاعدہ کہا فلان گیم کا نام لے لیا، تو اس کے نام لینے سے وہ آ گیا. اس میں پروویژن ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، اس کو پتہ تھا. تو بچوں میں بڑی صلاحیت ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ اس وقت اس کو فیڈ کریں صحیح چیزیں تو کتنے لیں گے، کتنا فائدہ ہوگا اس کو. اب اس وقت تو آپ ادھر ادھر کی چیزیں اس کو دیں جو فضول ہے. ہاں جی، اسکولوں میں آج کل فضول چیزیں زیادہ دی جاتی نا. ہاں جی، تو اس وقت تو آپ نے ہی دے دی. بعد میں بے شک آپ کو سمجھاتے رہے نا، وہ جو دور تھا وہ تو گزر گیا جو لینے کا تھا. یہ محنت زیادہ کرنی پڑے گی. اب مجھے بتاؤ کہ اس وقت کون یہ کام کر سکتا ہے؟ مطلب 1 سال کا بچہ میں اسکول میں داخل کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. 3 سال کا بھی نہیں کر سکتا ہوں. اگرچہ آج کل مائیں اسکول بھیجنے کے لیے جو ہے نا کہ تاکہ وہ بوجن کے اوپر آ جائے شاید جلدی داخل کروانا چاہے، لیکن مناسب تو نہیں ہے. مناسب تو نہیں ہے. ایک تو ہمارے اسکولوں کا نظام بہت ہی گڑبڑ ہے، بہت ہی گڑبڑ ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس وقت بچے بہت لرن کرتے ہیں. اگر ماں تربیت یافتہ ہو تو بچوں کے لیے کتنا فائدہ ہوگا. بچے ابتدا سے ہی ماشاءاللہ، کئی بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کی ماں حافظہ تھی اور ماں تلاوت کرتی تھی، تو بچے نے وہ دودھ پیتے پیتے کئی آیتیں حفظ کر لی. مطلب جب ان کو حفظ ہو جاتے. تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس وقت جو مطلب اس کے ذہن پر اثر ہو سکتا ہے پھر بعد میں نہیں ہو سکتا. مجھ سے بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں جب بھی جاتا ہوں کہیں، تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو میں سے کہتا ہوں بچوں کی تربیت تب ہوگی جب بڑوں کی تربیت ہوگی. کیونکہ یہ بھی ایک المیہ ہے، المیہ کہ اگر کسی میوزک کی جگہ پہ یا کھیل کی جگہ پہ دوسری جگہ پہ بچہ جائے تو والدین کو اتنی فکر نہیں ہوتی بچہ ہے کیا. لیکن اگر کسی اللہ والے کی مجلس میں جائے نا تو بچوں کی بڑوں کے کان کھڑے ہو جاتے، پتہ نہیں کیا تباہی آ جائے گی، اور فکر ہو جاتا ہے ان کو جو ہے نا وہ
کرنے کی، مطلب جنہیں واپس کرنے کی، تاکہ ادھر نہ جائیں. اب مجھے بتاؤ یہ شیطانی کی کارروائی ہو سکتی ہے نا کہ اچھی جگہوں سے بچوں کو بچاتے ہیں کہ کہیں ادھر نہ چلے جائیں. پھر بعد میں عجیب بات ہوتی ہے کہ جہاں بگڑتے ہیں نا تو وہاں بلانے کے لیے پھر نہیں جاتے، پھر انہی مولوی کے پاس جن کے لیے دعا کرے اور اچھے لوگوں کے پاس آتے جن کے لیے دعا کرے میرا بچہ یہ ہو گیا، میرے بچے کو یہ ہو گیا. بھئی جس وقت اس کو بنانے کا کام تھا اس وقت تو نہیں لانا چاہتے تھے، اب اس کے لیے لانا چاہتے ہو. بھئی وظیفوں کا کام تو سارا نہیں ہوتا نا، تربیت ہوتی ہے نا. یہ تو تربیت تو ایک ظاہر مطلب ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے اللہ پاک دیتا ہے. ہر چیز وظیفوں سے تو حاصل نہیں کی جاتی، ورنہ وظیفے شروع کر لو، گھر میں بیٹھ جاؤ، کانا آ جائے کرے گا. آتے مطلب سارے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو کہہ دے بس آپ گھر جاؤ، بس بیٹھ جاؤ، آپ وظیفہ پڑھتے رہو، آپ کو کانا مل جائے گا. نہیں بھائی، ایسی بات نہیں، محنت کرنی پڑے گی. ہاں اس محنت کے اندر اللہ پاک مدد فرما دیں گے. اس کے لیے وظیفہ پڑھ لو، اس کے لیے وظیفہ پڑھ لو، لیکن یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ کہ مجھے بس اب خود بخود آیا کرے گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. تو آپ تربیت میں کسی کی دے دو، پھر دعا کر لیا کرو، پھر وظیفہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ ہوگا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اچھے لوگوں کے پاس جانے بھی نہیں دیتے، خود ان کی اپنی تربیت ہوتی نہیں ہے. تو پھر مجھے بتاؤ کس طریقے سے ہوگی؟ ویسے ہی اگر ویسے انسان خیالوں کی دنیا میں رہتا ہو تو ان کے سے تو بات ہم نہیں کر رہے. جو عملی دنیا میں رہتے ہیں ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ خواتین کی تربیت بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اب محفوظ طریقہ یہ ہے کہ مرد اس کو ذمہ داری سمجھے، مرد اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے، اور جہاں سے ان کو مناسبت و فائدہ ہو تحقیق کر لے کہ کیسے. تحقیق کیسے کرے؟ 8 نشانیاں ڈھونڈیں. 8 نشانیاں میں بتایا کرتا ہوں، میں نے کہ مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی نہیں. 8 نشانیاں وہ دیکھ لیں. وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ عقیدہ اچھا ٹھیک، ماشاءاللہ صحیح. پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے. یہاں ایک بہت بڑی بات سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ عاملوں کو جی ہلو ہاں صحیح سے پوچھ رہا. تو عقیدہ جو ہے یہ صحیح ہو تو اس کا مطلب جو ہے نا وہ کیسے، کیونکہ بعض لوگ عامل جو ہوتے ہیں ان کو پیر بھی سمجھتے ہیں، اور جو پیر ہوتے ہیں ان کو عامل سمجھتے ہیں. ہاں جی، پیروں سے عاملوں کا کام لیتے ہیں اور عاملوں سے پیرے کا کام لیتے ہیں. چلو پھر ڈاکٹروں سے انجینئروں کا کام لو، انجینئروں سے ڈاکٹروں کا کام لو، چلو کر کے دکھاؤ نا. ہاں جی بھائی، دونوں پروفیشنل ہیں نا، لوگوں کے فائدے کے ہیں. تو پھر ڈاکٹر انجینئر کے پاس جا کرو، جی میرے گلے میں درد ہے، میں کون سی دوائی استعمال کروں. ہاں جی. تو بہرحال ہر چیز کے لیے اپنی جگہ، لکل فن رجال، ہر فن کے لیے لوگ ہوتے ہیں. تو جو عامل ہیں ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ تر آج کل برے ہی ہیں. زیادہ تر آج کل برے ہی ہیں. اس وجہ سے وہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہاں جی. تو اب عاملوں کو پیر سمجھنے والے پھر اس بات کی احتیاط نہیں کرتے اس کا عقیدہ کیا ہے. بدعقیدہ لوگ جو عامل ہیں ان کی وجہ سے باقاعدہ لوگ کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جس کا عقیدہ صحیح اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ صرف اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے سے اہل سنت والجماعت نہیں بنتا. اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے
کہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتا ہو اور اس کے لیے صحابہ کرام رضوان کے طریقے کو استعمال کرتا ہو، کہ مطلب جو طریقے، جس طریقے سے سنت پر انہوں نے عمل کیا ہے اس طرح ہم بھی عمل کریں، یہ اہل سنت والجماعت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی صحیح عقیدہ جو صحابہ کا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لیا تھا، اسی عقیدے پر جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ فرضین درجے کا علم کم از کم ان کے پاس ہونا چاہیے. کم از کم کی بات میں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی غلط فہمی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مدرسے کا پڑھا ہوا نہ ہو وہ پیر نہیں بن سکتا. یہ بھی بہت سارے لوگوں کا غلط فہمی ہے، اور اکثر علماء کوئی زیادہ غلط فہمی ہے. ہمارے مولانا اشرف صاحب بہت زیادہ گپی آدمی ہے نا، تو ان کو کسی نے کہا کہ شبیر صاحب تو عالم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اسے بخاری شریف پڑھنی ہے. اگر بخاری شریف پڑھنی ہو تو اسے نہ پڑھیں، میں بتاتا ہوں اسے نہ پڑھیں، اس سے یہ مطلب جو ہے نا وہ اپنی اصلاح کروائے. تو مطلب یہ کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، کہ جو مدرسوں سے پڑھا ہوا نہیں ہے تو وہ پھر پیر نہیں بن سکتا. تو مجھے بتاؤ زیادہ تر پیر کدھر ہیں؟ مطلب خدا کے بندو، اب سب سے بڑی بات ہے ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے جو علماء تھے، مولانا شمت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مطلب بہت بڑے علماء تھے. یہ کس کے پاس گئے؟ مدرسے سے فارغ تحصیل عالم کے پاس گئے تھے، یا حاجی امداد اللہ مجرمہ کی رحمۃ اللہ کے پاس گئے تھے. تو فرض علم تو ان کو ایسا حاصل تھا، سبحان اللہ، ایسا حاصل تھا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوگ حضرت حاجی صاحب کے بزرگی سے متاثر ہو کر ان کے پاس گئے، میں ان کے علم سے متاثر ہوں. اب بتائیں. تو یہ بات ہے، مطلب فرضین درجے کا علم ان کو حاصل تھا. تو جو فرضین درجے کا علم کسی کو حاصل ہو تو عمل وہ کر سکتا ہے، کیونکہ عمل تو سب کو کرنا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ فرضین درجے کا علم، کم از کم فرضین درجے کا علم اس کو حاصل ہو، ایک بات. اور دوسری بات اس کے ساتھ اس پر عمل ہو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ حاجی صاحب کے پاس کیوں گئے؟ وہ تو عالم نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا واہ، ہم عالم ہیں، ہم عالم ہیں. ہم جانتے تھے سنگترا بھی ہوتا ہے، کیلا بھی ہوتا ہے، مالٹا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. کہے کوئی نہیں تھا. حاجی صاحب کے پاس گئے، ان کے پاس ساری چیزیں تھی، نام اس کو معلوم نہیں تھے. نام اس کو معلوم، وہ دے رہے تھے اور ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ فلاں چیز دے رہا ہے، فلاں چیز دے رہا ہے، فلاں چیز دے رہا ہے. اس کو پتہ نہیں تھا. ہم عالم ہیں، ہم عالم ہیں. اچھا، اس کو لوگ مذاق سمجھیں گے، مبالغہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں اپنی پیر کے لیے کوئی مبالغہ کی بات کر رہے. نہیں بھائی، اصل بات کی، اور حضرت نے ذرا اشاروں میں بات کی. کیا مثلا صبر کا لفظ ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور اس کے ماشاءاللہ جاننے والے جو حضرات ہیں ممکن ہے اس پر کتاب لکھ دیں، لیکن ممکن ہے کہ اس پہ کتاب تو لکھے لیکن اس میں صبر نہ ہو، یعنی صبر موجود نہ ہو لیکن کتاب اس پر لکھ لے. دوسرا آدمی جو صبر کا معنی بھی نہیں جانتا لیکن اس میں صبر ہو. تو اب بتا دے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کیا وہ اس کے علم رکھنے والے کے ساتھ ہے یا جو صبر رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہے؟ وہ تو اندازہ کر لو. اس طرح بھی میں نے پڑھا ان اللہ یحب الشاکرین، اللہ پاک شکر کرنے والوں پسند فرماتے ہیں. اب شکر کرنے کا جو علم ہے وہ جس کے پاس ہو تو اس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے یا جو شکر کرتا ہے. ہاں جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے جو بات فرمائی وہ یہی بات فرمائی کہ ہمارے پاس علم اس کا تھا لیکن وہ چیز حاجی صاحب کے پاس تھی اور ہم نے حاجی صاحب سے وہ حاصل کر لی. تو بات تو بالکل صحیح ہے. 3 باتیں ہو گئی. اب چوتھی بات برکت کی ہے. اور برکت سب سے زیادہ کس چیز میں ہے مجھے بتاؤ اصلاحی لحاظ سے؟ کس چیز میں ہے؟ وہ ہے صحبت میں. برکت سب سے زیادہ
کیونکہ صحابہ کا مقام جو ہے اس تک کوئی ولی اللہ نہیں پہنچ سکتا، جو غیر صحابی ولی اللہ ہیں اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ماشاءاللہ حضرات تھے، اولیاء اللہ تھے، لیکن وہ ہے جو حضرت جو مطلب جو جن نے عمر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، ہاں وحشی رضی اللہ عنہ، ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ بیٹھو، مجھے اپنا چچا آنا تھا، ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ پتہ چلا کہ صحبت ایک ایسا چیز ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو اب یہ صحبت سے ہی صحبت کی برکت آتی ہے نا، صحبت سے ہی صحبت کی برکت آتی ہے۔ تو اب تابعین میں صحابہ کی صحبت کی برکت آ گئی، تب تابعین میں ان کی آ گئی، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ تو جس کا یہ سلسلہ موجود ہو اس کو یہ برکت مل گئی ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو ڈھونڈو جس کا صحبت کا سلسلہ آپ سے ہم کی صحبت تک پہنچتا ہو شجرے کے لحاظ سے۔ اس کی مثال اس حدیث شریف کے سلسلوں کی طرح ہے۔ حدیث شریف کے سلسلے ہوتے ہیں، درمیان میں ایک مسنگ ہونا تو وہ حدیث صحیح حدیث نہیں رہتی، بے شک متن وہی ہو، لیکن وہ جو ہے وہ حدیث سے اس کو صحیح حدیث آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس طرح درمیان میں کوئی کڑی مسنگ ہو تو وہ برکت نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، حدیث شریف کی سند دی جاتی ہے نا، اجازت دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کسی نے ان سلسلوں میں کسی کامل نے ان کو اجازت دی ہو۔ حدیث شریف کی اجازت کون دیتا ہے؟ جن کو پہلے سے حاصل ہو نا، تو اس طریقے سے وہی دیتا ہے جن کو پہلے سے یہ اجازت حاصل ہو تو وہی دیتا ہے۔ تو 5 باتیں ہوگی۔ اور 6ٹھی بات یہ استناد والی بات ہے، یعنی مطلب یہ کہ یعنی اعتماد والی بات ہے، یعنی جن پہ ابھی تک تو استناد کی بات ہو رہی تھی، اب اس اعتماد کی بات ہے، یعنی اس کی ریپوٹیشن اچھی ہو، یعنی اس وقت کے صلحاء اور علماء ان کو اچھا کہتے ہوں، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوں۔ یہ باتیں ہو گئی۔ اور 7ویں بات بہت اہم ہے پریکٹیکل لحاظ سے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اصلاح کرتا ہو، مروت نہ کرتا ہو۔ لوگ مروت کے شائق ہوتے ہیں، مروت کو دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ شخص جو مطلب خیال رکھے، جبکہ اصلاح خیال رکھنے سے ہوتی ہے، لیکن وہ خیال جو دل میں رکھی جاتی ہے سامنے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مطلب یہ والی بات ہے کہ اس میں یہ چیز نہ ہو کہ آدمی خیال رکھے اور پرواہ نہ کرے، نہیں، جو اپنے شاگرد کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو اسی سے ناراض ہوتا ہے کہ تم کام کیوں نہیں کرتے۔ ہاں جی، ہمارے اسکولوں میں ایک رواج تھا کہ جو بچہ بالکل محنت نہیں کرتا تھا اور استاد سے بہت تنگ آ جاتا تو اس کو کہتے جاؤ تم بادشاہ ہو، تو اس کو بادشاہ بناتے، پھر اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ اسکول میں ہوتا تھا لیکن اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، تو بس اسی طرح چلا جاتا۔ تو لوگ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، بھائی بادشاہ نہ بنو، اس میں طالب بنو، ٹھیک ہے نا؟ تو مروت جو نہیں کرتا ہو وہ اصلاح کرتا ہو۔ 7 باتیں ہو گئی۔ 8ویں بات من جانب اللہ عطا ہوتی ہے، اس پر کسی کے بس نہیں چلتا۔ یہ ابھی تک جتنی ہے وہ اختیاری باتیں ہیں، اب وہ غیر اختیاری باتیں جو اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی محفل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہو، دنیا کی محبت کم ہوتی ہو، اللہ کی طرف رجوع بڑھتا ہو، دنیا کی طرف رجوع کم ہوتا ہو، تو بس پھر اللہ کی طرف سے وہ چیز ہے، موجود نعمت ہے۔ تو اب دیکھو اختیاری چیز بھی آ گئی، غیر اختیاری بھی آ گئی، ماشاءاللہ ایک مکمل چیز آ گئی۔ تو ان جو مرد حضرات خواتین کے وہ چیک کر لیں ان 8 نشانیوں پر کہ ان میں کون مطلب ایسا ہے، پھر خود اپنا بے شک اپنے تربیت کا سلسلہ بھی اس کے ساتھ شروع کر لے۔
اپنے گھر والوں کا بھی شروع کر لے. جن میں نشانی ہوگی تو وہ شریعت کے مطابق چلے گا نا. وہ آخر وہ تیسرا پوائنٹ وہ شریعت کے مطابق ہی چلے گا نا. جب شریعت کے مطابق چلے گا تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے, خدا نہ خواستہ اس میں خیال نہیں رکھا گیا, تو پھر مشکلات ہو سکتی. تو اس وجہ سے یہ میں عرض کروں گا کہ جو مرد حضرات ہے وہ اس ذمہ داری کو محسوس کرے. بعض خواتین چاہتی ہیں لیکن ان کے مرد نہیں چاہتے ہیں, تو ان کو میں اکثر کہتا ہوں کہ تم دعا کرو, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات لے آئے تاکہ وہ انہیں راستہ کھل جائے, کوئی مشکل نہ ہو. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ خواتین کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. اب ایک ٹاپک اس میں تھا شکر کے بارے میں. شکر جو ہے نا ایک ایسے عجیب نعمت ہے کہ جس کا کمال کی بات ہے, ہوگی دنیا کی چیز اور اس پر آپ کو آخرت کی چیز ملے گی. یہ ایسی عجیب چیز ہے شکر. مثلا آپ کو اللہ پاک نے اچھے کپڑے دے دیے, شکر کرو, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھے کپڑے دے دیے. اب آپ کن میں شامل ہو گئے؟ شاکرین میں شامل ہو گئے. اور شاکرین میں فرماتے ان اللہ يحب الشاکرین, اللہ پاک شکر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں, ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اب دیکھو تم کپڑے دنیا کی چیز ہے نا, دنیا کی چیز ہے, لیکن اس پر آپ کو کیا ملا؟ سبحان اللہ, آپ کو اللہ پاک کی محبت مل گئی. اللہ نے آپ کے ساتھ آپ کو چاہا. تو شکر بہت ہی اونچا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ فوری جو ہے وہ کیا ہے کہ جو شکر کرتا ہے اس کی نعمت بڑھ جاتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, اس پر میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہے, بہت عجیب واقعہ ہے, جس کو بیان کرتے ہوئے بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ ہوا کیسے, لیکن ہوا ہے, جیتا جاگتا واقعہ ہے. ہم اپنے جس وقت پڑھ رہے تھے, MSc کر رہے تھے, اس میں ایک پرچہ جو تھا وہ بڑا کنسپچوئل آ گیا. تو اس میں پورے کلاس کا پیپر خراب ہو گیا, پورے کلاس کا. اب سب بیچارے پریشان کہ کیا ہو گیا, بہت پریشان ہے. اور اسٹوڈنٹس کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ جب پریشان ہوتے ہیں تو کوئی کہتا ہے, کوئی گپ شپ لگاتے, کوئی کہانی لگاتے, مطلب اپنے غم کو دور کرنا چاہتا ہے. تو وہ حالت تھی جی اس دن, سارا یہی مسئلہ ہو رہا تھا. کوئی مال ٹیک آ رہا ہے, کوئی ایک دوسرے کو تنگ کر رہا ہے, کوئی کیا, بس غرض اپنی جو ہے نا تکلیف کو دور کر رہے. میں بھی ان میں تھا. ہاں جی, خیر وہاں ایک کوک ہے, تو ہم نے کہا چلو جی چائے پی لیتے. وہاں چلے گئے, چائے پی رہے ہیں. میرے ساتھ ایک ساتھی ہے, کلاس فیلو ہے. ان دنوں وہ گاڑیاں اندر سے جاتی تھی, مطلب پرائیویٹ گاڑیاں بھی. ایک گاڑی بس آ رہی ہے, تو وہ اٹھ گیا. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتے یار تم مولوی آدمی ہو, تم تو نماز پڑھ کر سارا بھول جاؤ گے, میں تو اب فلم دیکھوں گا. تو پھر وہ بس میں بیٹھ گیا اور چلے گئے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا اس نے میرے اوپر اتنا زبردست گمان کر لیا, آیا تو اس گمان کا قابل ہے؟ باقی تو نماز میں سب کچھ بھول جائے گا. یعنی میرے لیے ایک سوال ذہن میں آ گیا. خیر نماز کا وقت تو پھر آنا تھا, کیوں 12 پیپر ختم ہو گیا, تو اس کے بعد زور کی نماز تو آ رہی تھی. میں نماز کے لیے چل پڑا. اب یہ بس اس کوکے سے میں چلا ہوں اور مسجد ابھی نہیں پہنچا ہوں, یہ خیال آ گیا. خیال یہ آ گیا کہ دیکھو تم 3rd سیمسٹر میں ہو, ٹھیک ہے ایک پیپر خراب ہو گیا, لیکن جن لوگوں نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا ہزاروں لوگ تھے, ان میں چند لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا, 50-60 کو, ان میں تم بھی ہو. تو اگر ان لوگوں کو جن کو ریجیکٹ کیا گیا ان کو کہہ دیا جائے کہ تم اس پیپر میں فیل ہونا مان لو تو ہم آپ کو لیتے ہیں, تو کیا وہ آئیں گے دوڑ کے یا نہیں آئیں گے؟ ظاہر دوڑ کے آئیں گے. تو میں نے کہا تم پھر کیوں پریشان ہو, ٹھیک ہے پیپر ہے ٹھیک ہو جائے گا, ابھی نہیں تو بعد میں صحیح. تو یہی کیفیت میری تھی اور اس کیفیت کے ساتھ میں چلا گیا اندر.
نماز مسجد. اب اصولی طور پر مجھے اس وقت صلاۃ حاجت پڑھنا چاہیے تھا نا، اپنے لیے صلاۃ حاجت پڑھنا چاہیے تھا، لیکن کیا پڑھے؟ صلاۃ شکرانہ پڑھے 2 رکعت. 2 رکعت یعنی اس کو آپ کسی اور کو بتائے تو حیران ہو جائے، بھئی یہ کیا ہے، اس موقع پہ صلاۃ شکرانہ کا مطلب کیا ہے؟ لیکن وہ موقع ایسا تھا کہ میں مغلوب الحال تھا، تو مغلوب الحال لوگوں کے ساتھ تو حساب کتاب نہیں ہوتا، تو میں نے 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھ لی. اب اس صلاۃ شکرانہ کا جو اثر ہوا، اتنی تیز برین واشنگ میں نے دنیا میں کہیں نہیں سنی. کیا نماز سے پہلے میری حالت تھی جو باقی لڑکوں کی تھی، اور یا اس کے بعد پھر مجھے لوگ پاگل نظر آئے ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، صحیح ہے، پیپر فیل ہو گیا، لیکن آپ اگلے پیپر کی تیاری کرو. یہ کیا بات ہے کہ اس پہ وقت ضائع کر رہے ہو، ہم اس پہ باتیں کر رہے ہو، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو، یہ کوئی بات ہے؟ اب مجھے وہ بیوقوف نظر آنے لگے، حالانکہ میں ان بیوقوفوں میں شامل تھا خود. یعنی ابھی 2 رکعت کی بات تھی نا، تو یہ اللہ پاک نے مجھے دکھایا. اب اس کے بعد کیا ہوا، اس کا اثر دیکھو، لئن شکرتم لازیدنکم. اس کا اثر کیا ہے؟ یہ تو فوری اثر ہوا نا، برین واش ہو گیا. اب اس کے بعد میں نے تو چھوڑ دیا نا اس کے اوپر ڈسکشن، میں نے اگلے پیپر کی تیاری شروع کی. اگلے دن میرا دوست میرے پاس آیا، ہم دونوں میکینیکل انجینئر تھے. چلو چلتے ہیں سر کے پاس. میں نے کہا کیوں؟ کہتے پیپر دیکھنے. میں نے کہا میں نے نہیں دیکھنا. اس نے کہا کیوں نہیں دیکھنا؟ وہ بے تکلف تھے، وہ کہتے جاتے ہو نہیں جاتے. آج زبردستی میں مجھے اپنے ساتھ لے گئے. خیر اب چلو، میں تو ارادے سے نہیں آیا تھا، وہ تو ارادے سے آئے تھے. جس وقت ہم نے بل دے دیا تو وہ ٹیچر جو ہے بہت سارے پیپر اپنے سے، اس کو پتہ چل گیا کہ لوگ پیپروں کے پیچھے آ رہے ہیں نمبر دیکھنے کے لیے، تو پیپر اٹھا کے باہر آ گیا. تو اس کو جو ہے نا مطلب یہ کہ پیپر نکال کے دے دیا. مجھ سے پوچھا کہ تم بھی مانگتے ہو؟ تو میں نے کیسے کہہ سکتا کہ نہیں، ظاہر ہے وہ تو پھر ایک عجیب بات ہو جاتی. ہاں جی، تو مجھے بھی دے دیا. ہم نے پوچھا سر کتنے لوگ پاس ہوئے ہیں؟ کہتے صرف 5 لڑکے پاس ہوئے ہیں پورے کلاس میں. تو ہم نے دیکھا ہم بھی پاس لوگوں میں تھے، ہم دونوں. میرے 70% نمبر تھے. اب وہ کیسے آئے ہیں تو اللہ کو پتہ ہے. اور یہ عام آدمی کے نمبر نہیں، وہ بعد میں چیئرمین بن گئے تھے. وہ ہمارے جو ٹیچر تھے، یعنی بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے، تو اس نے 70% ویسے تو نہیں دیتے. لیکن بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ مجھے دکھایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم کا مطلب کیا ہے. اگر کوئی اللہ پاک کی نعمت پر، چاہے کیسی نعمت کیوں نہیں، صحت کی نعمت ہے، اس پر شکر کرو، صحت بڑھ جائے گی، امپروو ہو جائے گی. اب صحت پر کیسے شکر کرتے ہو؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہے تو مجھے بتاؤ، جسم کے سارے حصے تو بیمار نہیں ہوتے نا. مثلا آنکھوں کی بیماری ہے تو کان تو ٹھیک ہے نا، دل تو ٹھیک ہے نا، دماغ تو ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں ٹھیک ہیں. آپ وہ ٹھیک چیزوں پر شکر کریں تو جو ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر لے گا. لازیدنکم، صحت ہی پر شکر کر رہے ہو نا. کوئی آدمی مکمل غریب تو نہیں ہوتا نا، کچھ تو ہوتا ہے. بس جو ہوتا ہے، جو اس وقت کھانا مل گیا اس پہ شکر کرو تو اگلا پھر اللہ دے دے گا. ہاں جی، اس طریقے سے وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ پاک کے ساتھ بات کرنے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملا، وہ ریت کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپایا تھا، یعنی کپڑے بھی نہیں تھے. کہ موسیٰ تو جا رہے ہو تو میرے لیے اللہ پاک سے پوچھ کہ میں کیا کروں، مجھے تو یہ حالت ہے کہ کپڑے بھی نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات ہے، تو میں کیا کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، بات کر لوں گا. آگے ایک اور صاحب ملے، وہ بہت مالدار تھے اور بہت مال کھاتے پیتے تھے. اس نے کہا کہ حضرت میرے طرف سے اللہ پاک سے عرض کریں کہ میرا مال بہت زیادہ ہے. اب دیکھو، ایک دیندار آدمی مال کو ضائع تو نہیں کر سکتا نا، تو اس کی تو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو صحیح طور پہ خرچ کرنا، اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے. ہاں جی، تو کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہے،
تو اگر کچھ کمی ہو جائے تو نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اچھا خیر حضرت چلے گئے, اللہ پاک سے بات ہو گئی. اللہ پاک نے پہلے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو کہو شکر کریں, اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے کہو کہ ناشکری کریں. یہ ناشکری سے مال وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو مسئلہ ہے نا. ہاں جی, تو اس پر جو ہے نا وہ آ کے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے کہا, انہوں نے کہا کہ میں کس بات کا شکر کروں, میرے پاس کیا ہے. تو ریت ہوا آ گئی تو ریت بھی اڑا گئی. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ہاں جی, تو نازل ہو گیا عذاب. اچھا وہ دوسرے کے پاس گئے, انہوں نے کہا حضرت میں کیسے ناشکری کروں, میرے پاس کیا چیز نہیں ہے, اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. اس کا مال اور بڑھ گیا. ہاں جی, تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو. ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں نا, اتنی نعمتیں میں آپ تصور نہیں کر سکتے. دیکھو میں اگر ہر ایک آدمی کو کہہ دوں کہ کروڑ پتی ہے تو لوگ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہمارے لیور ہے, خدا نہ خواستہ ڈیمیج ہو جائے اور دوبارہ اس کی وہ کرنا پڑے, ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے, تو کتنا خرچہ آئے گا آج کل؟ 1 کروڑ گردوں کا. ہاں جی, اور ہارٹ کا اگر چینج کرنا پڑے تو پتہ نہیں وہ کیا, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہے. اگر آپ کو بادشاہی کوئی دے دے لیکن کہتے ہیں آنکھیں میں آپ کے نکالتا ہوں, آپ دے دیں گے دونوں آنکھیں؟ تو اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں, تو اس پر شکر نہیں کرنا چاہیے, اس پر شکر کرنا چاہیے. اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اور اللہ کے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے, لیکن وہ جو مانگنے والا ہے, اس دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ انفلوئنشل چیز ہے اور جس پر لوگوں کا اعتماد جاتا رہا ہے, یعنی اب نہیں رہا, وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے. ہاں جی, دیکھو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ, بس مجھ سے مانگو میں دوں گا. ہاں جی, اب اللہ پاک کا وعدہ ہے. اب اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے, لیکن اس کی 3 صورتیں ہیں. یا وہ چیز مل جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہے, یا اس سے بہتر کوئی چیز, مطلب جو اس کو نقصان ہونے والی تھے اس کو اٹھا کے جو ہے نا وہ اس کا دے دیا جاتا ہے. تیسرا یہ کہ اگر دونوں نہیں ہے تو پھر آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیا جائے گا. اور ایسا بھی ہوگا کہ قیامت کے دن کہ کسی شخص کو بہت زیادہ اجر دکھا دیا جائے گا تو کہے گا اللہ میرے اعمال تو اتنے نہیں تھے, کہاں سے اجر آ گیا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ تیرے وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی تھی, یعنی وہاں قبول نظر محسوس نہیں ہوئی تھی, آج ہم اس کا اجر آپ کو دے رہے ہیں. تو کہے گا کاش میری کوئی دعا وہاں قبول نہ ہوتی, مجھے آج اس کا اجر مل چکا ہوتا. اس طرح تکالیف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تکالیف جو ہے انسان کو بہت زیادہ, تو بعض لوگوں کو تکالیف کے اجر بہت زیادہ دے دیا جائے گا, تو باقی لوگ جو سمجھیں گے وہ دیکھیں گے, وہ کہیں کاش ہمارے جلد کینچیوں سے کاٹے جاتے لیکن آج ہمیں اس کا اجر مل جاتا. تو اب یہ چیزیں مطلب وہی عاجلہ و عاجلہ والی بات ہے کہ ہم لوگ عاجلہ کو زیادہ سمجھتے ہیں اور عاجلہ کے بارے میں فکر نہیں رکھتے ہیں, حالانکہ اللہ جل شانہ ہمارے لیے عاجلہ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. دیکھو نا اللہ پاک نے خود فرمایا بالکل صاف صاف فرمایا کہ وہ جو ہے نا وہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, بلکہ تم جو دنیا کی زندگی اس کو ترجیح دیتے ہو, حالانکہ آخرت اچھی بھی اور باقی رہنے والی بھی ہے. یعنی آخرت کی جو چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں آپ کی دنیا کی کوئی چیز سامنے نہیں رکھ سکتے, کوئی بھی چیز ہو وہ سامنے نہیں رکھ سکتے. یہاں کی عزت, یہاں کا مال, یہاں کی طاقت, یہاں کی آسانی, یہاں کے مزے, کوئی چیز بھی آپ وہاں کے اس کے مقابلے کی چیز میں نہیں رکھ سکتے. یہاں کے مزے, وہاں کے مزے کے مقابلے میں یہاں کے مزے کوئی چیز نہیں, یہاں کے مطلب وہاں کی طاقت مقابلے میں یہاں کی طاقت کوئی چیز نہیں, وہاں کی عزت کے مقابلے میں یہاں دیکھو نا جس کے ساتھ اللہ بات کر رہے ہوں
اس کی عزت کیا ہوگی؟ یعنی دیکھو نا، مطلب یہ ہے کہ بادشاہ جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو لوگ اس کو بڑا معزز سمجھتے ہیں نا. ہاں جی، تو اب احکم الحاکمین جب اس کے ساتھ بات کر رہا ہوگا اور پیار والی محبت والی بات کرے گا، یعنی ایسی بات کہ باقاعدہ جس وقت لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ موت کو لے آؤ، تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا. تو پھر حکم ہوگا کہ اب اس کو ذبح کرو، تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا. پھر اللہ پاک فرمائے گا لا موت بعد اليوم، اب اس کے بعد، آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے. پھر جو اہل جنت ہے ان کی طرف توجہ فرمائے گا اور فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوا، آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. وہ اتنے خوش ہوں گے، اتنے زیادہ آپس میں مل رہے ہوں گے، مبارکبادیں دے رہے ہوں گے کہ اللہ پاک نے اس کو اتنی زبردست خوشخبری عطا فرمائی ہے، تو بہت زیادہ خوش ہوں گے. تو پھر اس کے بعد جہنم والوں کی طرف توجہ فرما کے فرمائیں گے اے دوزخیوں، میں تم سے ناراض ہوا، اب کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گا. وہ چیخ و پکار میں لگ جائیں گے اور بہت روئیں گے اور بہت چیخ، لیکن ان کی کوئی نہیں سنی جائے گی. ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی وہ جو دن ہے اس دن کو سوچو، اس دن کو سوچو کہ اس دن ہماری حالت کہاں پر ہوگی، کہاں پر. اب دیکھو یہاں کے مزے میں مجھے سارے، یعنی آج اگر مجھے کوئی دے دے گا بھائی تم دنیا کے سب سے بڑے مالدار، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ عزت والے ہم آپ کو بنائے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک وہاں تمہاری پٹائی ہوگی، میرا نتیجہ کیا ہونا چاہیے بھائی؟ میں اس چیز کو کیا کروں؟ دیکھو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان چیزوں پر پورا یقین تھا، تو اس نے اپنی زندگی کیسے بنائی. جس وقت اس کو خلیفہ بنا دیا گیا تو اب حیران ہوں گے کہ چونکہ سلیمان بن عبد الملک نے وہ وصیت لکھی تھی اور وصیت سر بمہر کر کے جلاد کو دے دیا کہ جاؤ اور مسجد میں سب زعماء کو جمع کر لو اور ان سے اس وصیت کے اوپر سائن لے لو کہ جو بھی اس میں ہوگا تو وہی خلیفہ ہے، سب سے خلاف یعنی بیعت لے لو اور اعلان کر دو کہ جو نہیں مانے گا اس کا سر کاٹا جائے گا. ہاں جی، یہ ساتھ اعلان کر لو. تو وہ چلا گیا اور انہیں سب مسجد میں جمع کر لیے اور سب زعماء اس میں وہ بھی تو زعماء میں تھے، اور وہ حشام جو کہ آئندہ امیدوار تھا، ولیعہد تھے، ان کا بھی جمع کیا سب. اب ان کے سامنے یہ کہہ دیا کہ سب اس پہ بیعت کرو، سب نے بیعت کر لیا. ٹھیک ہے، بادشاہ نے وصیت کی. جس وقت خط کھولا گیا اور نام آ گیا عمر بن عبد العزیز، تو دو افراد نے بآواز بلند انا للہ و انا راجعون پڑھا. دو افراد نے، ایک خود عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرا ہشام بن عبد الملک نے. ہشام بن عبد الملک نے اس لیے کہ مجھے بادشاہ نہیں بنایا گیا، تو اس کا تو لوگوں کو سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے کیوں کہا. ہاں جی، کیوں انہوں نے کہا تو میرے اوپر بہت زبردست بوجھ آ گیا، میں اس کا کیسے سنبھالوں گا. پھر ان کے لیے زبردست قسم کا گھوڑا لایا گیا جو بادشاہ کے لیے تھا، تو انہوں نے کہا میرے لیے میرا خچر کافی ہے، میں اس پہ جاؤں گا. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، اور جس وقت وہ شہید کر دیا گیا تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے لیے علاج، نے کہا کہ میں اگر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ کانوں کو انگلی لگانے سے میں ٹھیک ہو سکتا ہوں تو میں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. ہاں جی، تو یہ عجیب شخص تھے، پہلے مجدد تھے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو اللہ پاک نے ان کو اتنا نوازا تھا، آخرت کی اتنی فکر تھی ان کو، حالانکہ بہت نازک مزاج تھے، بڑے ناز و نام میں پلے ہوئے تھے، لیکن نہیں، مطلب یہ کہ وہ جیسے بادشاہ بن گئے ساری چیزیں بھول گئے. یہ عمر نام بھی تھا نا، تو عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی تو ایسا تھا نا. تو جس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو نامینیٹ کرنا چاہا تو لوگوں نے کہا حضرت وہ تو سخت ہے، مزاج سخت ہے ان کا، پر میں جب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو نرم ہو جائے گا جب بوجھ پڑے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے آخرت پر یقین. اس وجہ سے جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں جو رکوع ہے اس میں اخیر میں کیا آتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ
ہم یوقنون. اس کے ساتھ ہی پھر بشارت ہے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو آخرت پر یقین کرنا چاہیے, دنیا کی جو چیزیں ان کو آخرت کے لیے استعمال کرنا چاہیے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے. اور خواتین کی جو اصلاح ہے اس کو بہت اہم سمجھنا چاہیے. مردوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس ذمہ داری کو محسوس کر لے اور سمجھ لے کہ ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ خدا نخواستہ اگر ان کی اصلاح نہیں ہوئی تو ہمارے بچوں کا مستقبل بھی تاریک ہو سکتا ہے, خود ہمارے لیے بھی بڑی پریشانی ہو سکتی ہے. جو دین کا کام ہم کرنا چاہیں گے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ. ابھی دعا ہوگی, دعا کے بعد پھر انشاءاللہ ایک کھجور ہے, چونکہ میرا بیٹا جو ہے نا الحمدللہ آج عمرے سے واپس آیا ہے, تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کے یہ کھجوریں بھیجی ہیں, انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جو کہا گیا جو سنا گیا قبول فرما دے. یا اللہ جو کہا گیا جو سنا گیا قبول فرما دے. یا اللہ جو کہا گیا جو سنا گیا وہ قبول فرما دے. یا اللہ اس جوڑ کو حقیقی معنوں میں جوڑ بنا دے. یا اللہ جو جس چیز کی فکر کے لیے یہ جوڑ قائم کیا گیا ہے اس فکر کو یا اللہ ہمارے لیے انتہائی مفید بنا دے. اور یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما دے, اور اپنے گھر والوں کی فکر عطا فرما دے, اور یا اللہ اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر عطا فرما دے. یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا کی جتنے بھی نعمت ہیں ان کے اوپر شکر کرنے والا ہمیں بنا دے, اور یا العالمین ہمیں آخرت کے لیے ان نعمتوں کو استعمال کرنے والا بنا دے. یا العالمین ہمارے جان مال وقت اولاد سب اپنے دین کے لیے قبول فرما دے. یا اللہ اپنی رضا کامل ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے مقربین میں, محبوبین میں, محبین میں, صدیقین میں, صادقین میں شامل فرما دے. یا اللہ ہم ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. یا اللہ جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ کر دے, اور یا اللہ ہماری نفسوں کی بہترین تربیت فرما دے. ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما دے, قلب سلیم عطا فرما دے, عقل فہیم عطا فرما دے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت پاک میں اپنا ادار پاک عطا فرما. اور یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا, اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما دے. حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے سرفراز فرما دے.